ہم لوگ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن یقین جانیے ہم وہ حریص وہ لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لڑکے اپنے رشتے کے عوض جو ہے کوئی موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی مراد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہ بالکل میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ دیکھیے اسلام میں نہ تو یہ بارات کی نہ جہیز کی کوئی گنجائش ہے، صرف ولیمے کی گنجائش ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہماری تحریک سنت نکاح کے نائب امیر اور موجودہ ایم ایس مجاہد ہاسپٹل محترم جناب ڈاکٹر خالد فخر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اپنا وقت نکال کر۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان سے ہم جو ہے نا کہ جی جو آج اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ المیہ ہے کہ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، جن کے سروں میں چاندی آ رہی ہے، ان کے والدین بیچارے دن رات تڑپتے ہیں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے، ہاں جی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ان سے یہ جانیں گے کہ وہ کیوں تڑپتے ہیں اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے، پریشان کیوں رہتے ہیں ہر وقت، کیا مسئلہ ہے ان کو۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا اس سینسٹیو موضوع پر۔ یہ جہیز کی لعنت جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام لوگ جو ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو جہیز نے اپنی بچیوں کو نہیں دے سکتے، ان کی بچیاں جو ہیں ان کی دہلیز پر جو ہیں وہ بری ہو رہی ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود قرآن و سنت کی دعوت سے نابلد ہیں۔ اگر ہم قرآن کو جانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، تو یقین جانیے یہ تمام جو ہیں جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جو ہے یہ ایک ناسور کی شکل میں ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے کہ بچیاں جو ہیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے جب رشتہ ڈھونڈنے لگتے ماں باپ تو ان بیچاروں کی جوتیاں کھنچ جاتی ہیں۔ اگر کوئی رشتہ ملتا بھی ہے تو یہ سماج اتنی لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن یقین جانیے ہم وہ حریص وہ لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لڑکے اپنے رشتے کے عوض جو ہے کوئی موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی مراد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہ بالکل میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ دیکھیے اسلام میں نہ تو یہ بارات کی نہ جہیز کی کوئی گنجائش ہے، صرف ولیمے کی گنجائش ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو کا نشان لگا ہوا تھا، تو پوچھا کہ عبدالرحمن کیا شادی کر لی ہے؟ تو ان کا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ تو کہا کہ اپنی بیوی کا حق مہر کو کہ اللہ کے رسول میں نے انگوٹھی کے مطابق سونا جو اسے دیا ہے۔ اور دیکھیے اسلام میں یہ جتنے جو ہے تمام اخراجات جو ہیں وہ لڑکے نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو آج کل ہماری سمجھ میں باز یہ نہیں آتی۔ اور اگر ہم دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک انہوں نے اس شادی کے لیے کچھ پیسے اکٹھے نہیں کر لیے بلکہ وہ ڈیلے اس لیے ہو رہا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے ان کی ہیلپ کی گئی۔ ان کی جو زرہ تھی وہ انہوں نے اس کا جو سودا کیا، اس کے رقم لگائی گئی، وہ زرہ بھی واپس کر دی گئی اور وہ جو ہے رقم بھی جو ہے انہیں دی گئی، اور اسی رقم سے انہوں نے تمام اپنی بیوی کے لیے سامان خریدا۔ اور اگر اس طرح آج بھی ہو جائے تو یقین جانیے یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک جنت کا نظارہ دے سکتا ہے۔ اب ہر گھر کی یہ جو ہے وہ ماں باپ جو ہیں ایک شادی جب کر لیتے ہیں کسی بچی کی، وہ ادھار پکڑ کے لاکھوں کے وہ مخلوص ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ پہلا قرض اترا نہیں ہوتا اور دوسری بچی جوان ہو جاتی ہے۔
اور وہ پھر اس کے لیے قرض ہوتے ہیں، اور یہ قرض در قرض لے لے کر باپ جو ہے قبر میں جا پڑتا ہے اور مقروض ہونے کی وجہ سے، اور اس طرح ایک ایسا معاشرے میں وہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جب نکاح ہم آسان نہیں کرتے تو اس معاشرے میں جو ہے زنا عام ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا وبال ہوتا ہے کہ جو بیٹی جب جوان ہوتی ہے اس کی شادی نہ کی جائے تو ماں باپ پر وبال کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو آسان کر دیں، اور میں تو یہ تمام جو ہے ابلاغیات، ہمارے ٹی وی پروگرام، ہمارے علماء حضرات، ہمارے جو وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دے رکھا ہے، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ دعوت جو ہے آسان سنت نکاح تحریک جو عامر محمدی سے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے ایک پودا لگایا ہے، الحمدللہ یہ اب تناور درخت تو نہیں بنا، بہرحال انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ تحریک جو ہے اس شہر سے نکل کر اس صوبے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس کا انشاءاللہ پھیلاؤ ہوگا۔ اور یہ وہ چیز ہے میں جو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تحریک کے دست و بازو بنیے۔ دیکھیے ہر تحریک کے لیے جو ہے تمام اخراجات، دفاتر کے خرچے، وہاں جو سٹاف رکھا ہوتا ہے ان کے لیے، آنے جانے کے لیے، اس طرح بے شمار اخراجات ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس تحریک کو جو ہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور علماء حضرات جو ہیں کم از کم 4 جمعوں میں ایک جمعہ اس پر لگائیں، اور لوگوں کو شعور پیدا ہو اور یہ نکاح کو آسان کیا جائے، تو یقین جانیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور جو امیر لوگ جو ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ ہمارے دست و بازو بنے، تاکہ ہمارا اپنا کوئی دفتر ہو کسی جگہ اور اس کی شاخیں مختلف شہر میں اور شہر سے باہر ہوں، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ یقین جانیے باقی بہت سارے کام جو ہیں اجر و ثواب کے مستحق ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام وہ ہے جو اولین جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی، اور تمام لوگ جو ہیں جو میری بات جن تک یہ پہنچ رہی ہے ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را آگے بڑھیے اور اس معاشرے میں نکاح کو آسان کیجیے، اور وہ لوگ جو غریب لوگ جو ہیں اپنی بیچیوں کو رخصت نہیں کر پاتے، اور مجھے بھی اس تحریک سے وابستہ ہوئے تقریباً وہ 8-9 سال ہو گئے ہیں، اور 500-600 سے زیادہ یہ نکاح ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، فضل ہے، اللہ نے اس میں برکت دی ہے کہ اس کے تمام جو اخراجات ہیں وہ لڑکا اٹھاتا ہے، لڑکی والا کا یہاں تک جو پہلے جو جوڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے تمام جو چیزیں ہیں وہ لڑکا جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اور جب جس دن نکاح ہوتا ہے وہاں اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے، سادگی سے نکاح ہوتا ہے، اور وہ مٹھائی بھی جو آتی ہے وہ لڑکا والا لے کے آتا ہے، اور وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتنے گھروں میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اگر ہم یہ آسانیاں پیدا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بڑی پیاری باتیں آپ نے سنی ہیں، کہ اللہ کرے کہ ان کی باتیں یہ ہماری رگوں میں، خون میں سرایت کر جائیں، اور ہم دین کو سمجھنے والے بن جائیں، اور ان کی باتوں پر عمل کر کے ہم اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس معاشرے میں نکاح کو آسان کریں۔ یاد رکھیں جب تک معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوگا جی، جتنی برائیاں ہیں، جتنے جرائم ہیں، ان کا خاتمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں ذرا، کیونکہ مجبور لوگ ہیں، ہر جرم کریں گے اپنی بچوں کا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے۔ جن کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بتائیں کہ وہ اپنی بچوں کا جہیز لاکھ روپے کا وہ کیسے تیار کر سکیں گے حلال کمائی سے؟ ڈاکٹر صاحب سے میں اگلا سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو لڑکے والے ہیں جو کہ لڑکی والوں کو جس طرح آپ نے فرمایا کہ تنگ کرتے ہیں، ہاں جی، کہ شادی کرتے ہیں، ان کا پر ریٹ لگتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے، ایسے جو کاروباری ہے اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ تو ایسے یعنی کہ وہ ڈیمانڈیں کرتے ہیں لڑکی والوں کے کہ آپ ہمارے بچوں کو کیا دو گے جہیز میں، آپ انہیں کیا میسج سبق دینا چاہیں گے؟ پہلی بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تمام لوگوں کو اپنا یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو تحریک ہے
اس میں جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اپنی بچوں کی شادی کے لیے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے، اور اس کے باوجود میں کہتا ہوں دیکھیے اس کے علاوہ اخراجات جو ہوتے ہیں وہ ظاہرہ وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو یہ سارے جو دوست احباب جو ہیں وہ جو ڈونیٹ کرتے ہیں تو تبھی یہ تحریک جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے۔ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے، میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ لڑکے جو ہیں، لڑکے والے جو ہیں، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، قیمت لگاتے ہیں، بولی لگاتے ہیں اپنے بچوں کی، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹر، انجینئر اور باقی جو ہے، اصل بات یہ ہے ساری چیزیں دین سے دوری کی بات ہے۔ جب تک ہم اس دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈھالیں گے، ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم اس کو ترجمے تفسیر سے نہیں پڑھیں گے، ہم یہ نہیں قرآن کا ہم سے جو ہے تقاضا کیا ہے، یہ مقصود کیا ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کی تلاوت ضرور کرتے ہیں اور قرآن کو جو ہے ترجمے تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہم یہ نہیں جان پاتے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کے لیے آیا ہے، یہ اس دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ بھی ایک وبال ہم پر پڑ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے دنیا کے لیے جتنی ایفرٹ کرتے ہیں دین کو ہم اس کا 5 سے 10% بھی نہیں دیتے، اور جب دین سے دوری ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ سے دور ہوں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اس طرح کے خیالات پیدا نہیں ہو سکتے کہ ہم جو ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ یقین جانیے جس شخص نے اپنی بچی کی پرورش کی، اس کو تعلیم سے آراستہ کیا، یہ اتنا بڑا جو ہے یقین جانا اس کو والدین جو ہے اس پر جو اخراجات کرتے ہیں اس کی تربیت کرتے ہیں۔ ایسے نہیں اللہ کے رسول فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی اچھی پرورش کی اور اسے شادی تک پہنچایا اور وہ جو ہے جنت پہ میرے ساتھ کیوں ہوگا، کہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول 2 ہو تو اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اور روایت میں آتا کہ کئی ایک کا کہتے تو اللہ کے رسول یہی ارشاد فرماتے۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے یقین جانیے، اور آج ہم ان کی بچیوں کی جو ہے ان سے جو ہے جب مطالبات کرتے ہیں اور وہ والدین کچھ تو دے سکتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن میجورٹی 70-80% ہوتی ہے جو جہیز دینے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی بچیاں اپنی گھروں کی دہلیز پہ ان کے چاندی کے بال آ جاتے ہیں، اور پھر یہی وہ چیز ہے بیسیکلی کہ یہ اس وجہ سے اس معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کا وبال اس معاشرے پہ بھی آتا ہے، اور جو لوگ دیکھیے جس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بالکل وہی حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو برائی ہوتا دیکھو، یہ برائی ہے بیسیکلی جو 4 سو پھیلی ہوئی ہے، اگر اسے پھیلتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرو، اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے، اور یقین جانیے ہم تو وہ دل سے بھی برا نہیں جانتے، ہم تو اسے جو ہے ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ہمارا حق ہے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے کہ اللہ کے بندو یہ ہمارا حق نہیں ہے، آسانیاں پیدا کیجئے، لوگوں کی بچیاں جو ہے انہیں گھروں میں بڑا نہ کیجئے اور اس نکاح کو آسان کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ میں اس ادارے سے تقریباً 8 سال سے منسلک ہوں اور نائب امیر کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ میرے تمام دوست جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، تمام حلقہ احباب ہے میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس تحریک کے دست و بازو بنیے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تحریک کو چلانا اس کے لیے فنانس کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عامر محمدی صاحب میرے حوالے سے اگر آپ کے پاس آئیں تو ان کی مدد کیجیے تاکہ جو ہے ہمارا یہ کام آسان ہو، اور یہ یقین جانیے ایک صدقہ جاریہ ہے، اس سب میں آپ کا بھی انشاءاللہ حصہ ڈالے، اور آخرت میں ہمارے دنیا میں بھی اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری قبر میں بھی آسانیاں ہوں، حشر میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور اللہ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اللہ اس میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ ایک میرا درد ماندہ اپیل بھی ہے، اور آپ اس میری بات کو تھوڑی کو بہت زیادہ جانیے گا اور اس ادارے کی بڑھ چڑھ کر خدمت کیجیے، مدد کیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔